सबक नंबर 6 कीमियाई तामुलात और उनकी किस्में। रोजमर्रा जिंदगी में हमारे अतराफ अनगिनत तब्दीलियां होती रहती हैं। इनमें कुछ सुस्त रफ्तार होती हैं और कुछ तेजी से वाक़ होती हैं। लोहे की कोई चीज खुली जगह पर रखी जाए तो चंद ही दिनों में उसे जंग लग जाता है। गर्मी के मौसम में सुबह का दूध दोपहर तक यूं ही रखा रहे तो फट जाता है। चावल के गीले आटे में खमीर आ जाता है, दूध का दही बनता है। ये तब्दीलियां क्यों होती हैं? क्योंकि इन चीजों में कीमियाई तामुलात होते हैं। कीमियाई तामुलात को तहरीरी तौर पर किस तरह जाहिर करते हैं? कीमियाई तामुलात को मसावात की शक्ल में लिखते हैं। तामुल में हिस्सा लेने वाली अशिया को आमिल अशिया कहते हैं। इन्हें मसावात के बाएं जानिब लिखते हैं। कीमियाई तामुल में तैयार होने वाली अशिया हासिल अशिया कहलाती हैं। हासिल अशिया को दाईं जानिब लिखा जाता है। आमिल अशिया और हासिल अशिया के दरमियान तीर का निशान लगाया जाता है। कीमियाई तामुलात की चंद किस्में। पहली, तरकीबी अमल। दूसरी, तहलीली अमल और तीसरी, हटाव का अमल। तरकीबी अमल। अमल कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। एक बेकर में कैल्शियम ऑक्साइड के यानी चूने की कली के टुकड़े लेकर इसमें तकरीबन 50 मिलीलीटर पानी डालें। बेकर की बैरूनी सतह को छुएं, वो गर्म हो जाता है। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जमा H2O यानी पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 जमा तवानाई। मुंदरजे बाला मसावात से आपको क्या मालूम होता है? इस मसावात में कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के मिलने से एक मुरक्कब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के दरमियान कीमियाई तामुल होता है, इसलिए ये आमिल अशिया हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तामुल से तैयार होने वाला मुरक्कब है, इसलिए ये हासिल शय कहलाती है। जिस कीमियाई अमल में दो या जायद आमिल अशिया के मिलने से सिर्फ एक ही मुरक्कब हासिल होता है, उस अमल को तरकीबी अमल कहते हैं। तहलीली अमल। जिस तामुल में एक शय के तकसीम होने पर इससे दो या जायद अशिया हासिल हों, इस तामुल को तहलीली अमल कहते हैं। तेजाबी पानी में से बरक़ी रौ गुजारें तो पानी का तज्जिया होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हासिल अशिया के तौर पर मिलती हैं। हटाव का अमल। जिस तामुल में एक जुज़ दूसरे जुज़ को हटाकर अलग कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, उस अमल को हटाव का अमल कहते हैं। अमल कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। एक इम्तिहानी नली में जस्त के टुकड़े लें, उसमें हल्का या हाइड्रोक्लोरिक तुरशा डालें। हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। इस तामुल में जस्त हाइड्रोजन को हटाती है। Zn यानी जस्त जमा 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड जमा H2 हाइड्रोजन। तकसीद और तहवील। जिस तामुल में किसी उनसर या मुरक्कब से ऑक्सीजन मिल जाती है या किसी मुरक्कब से हाइड्रोजन खारिज होती है, उस अमल को अमले तकसीद कहते हैं। C यानी कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तामुल में किसी उनसर या मुरक्कब से हाइड्रोजन मिल जाती है या किसी मुरक्कब में से ऑक्सीजन खारिज होती है, उस अमल को अमल तहवील कहते हैं। Cl2 यानी क्लोरीन जमा H2 हाइड्रोजन, हरारत 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कीमियाई तामुलात की रफ्तार। लोहे को जंग लगना सुस्त रफ्तार तामुल है। धोने का सोडा और नींबू का रस मिलाने पर फौरन बुलबुले पैदा होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। ये अमल तेजी से होता है। कीमियाई तामुल की रफ्तार बढ़ाने में जर्रात की जसामत, दर्जे हरारत,
ارتکاز اور تماسی عامل جیسے عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ تعاملات کی رفتار تماسی عامل کی وجہ سے تیز ہو جاتی ہے۔ جو شے کسی تعامل میں راست حصہ نہیں لیتی لیکن اس کی موجودگی سے تعامل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اسے تماسی عامل کہتے ہیں۔ پوٹاشیم کلورائڈ سے آکسیجن کی تیاری میں میگنیز ڈائی آکسائڈ تماسی عامل کا کام انجام دیتا ہے۔ نباتی تیل کی تحویل سے نباتی گھی حاصل ہوتا ہے۔ اس تعامل میں ذہنی نکل تماسی عامل کا کام کرتا ہے۔ کیا تعامل کے بعد تماسی عامل کی کمیت میں فرق ہوگا؟ شربت بنانے کے لیے باریک صفوفی شکر کیوں استعمال کرنا چاہیے؟ بعض تعاملات کے دوران توانائی کا اخراج ہوتا ہے اور بعض تعاملات کے دوران توانائی جذب کی جاتی ہے۔ عمل کیجیے، مشاہدہ کیجیے۔ میگنیشیم کا 4 انچ لمبا فیتہ لے کر اسے جلائیں۔ وہ سفید رنگ کی تیز روشنی کے ساتھ جلتا ہے۔ جلنے کے بعد اس کی سفید راکھ گرتی ہے، اسے جمع کر لیں۔ جلتے وقت میگنیشیم کا ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ تعامل ہوتا ہے اور میگنیشیم آکسائڈ کا سفید صفوف تیار ہوتا ہے۔ 2 mg یعنی میگنیشیم جمع O2 آکسیجن، 2 MgO میگنیشیم آکسائڈ جمع توانائی۔ مندرجہ بالا تعامل سے کیا واضح ہوتا ہے؟ میگنیشیم کو ہوا میں جلانے سے توانائی خارج ہوتی ہے۔ جس تعامل کے دوران حرارتی توانائی خارج ہوتی ہے اسے حرارت خارج کرنے والا تعامل کہتے ہیں۔ بعض تعاملات کے دوران حرارت جذب کی جاتی ہے، انہیں حرارت جذب کرنے والے تعاملات کہتے ہیں۔ عمل کیجیے، مشاہدہ کیجیے۔ ایک امتحانی نلی میں پانی لیں۔ نلی کے بیرونی حصے کو چھو کر درجہ حرارت کا اندازہ کر لیں۔ اب اس میں نمک ڈالیں اور آمیزے کو ہلائیں۔ نلی میں نمک کا محلول تیار ہوگا۔ دوبارہ نلی کے درجہ حرارت کا اندازہ لگائیں۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ محلول کا درجہ حرارت کچھ کم ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک حرارت جذب کرنے والا تعامل ہے۔ آپ نے کیلشیم آکسائڈ اور پانی کے درمیان ہونے والا عمل دیکھا ہے۔ وہ کس قسم کا عمل کہلائے گا؟ کاربن ہوا میں جلتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے۔ یہ تعامل کس قسم کا ہے؟ کیا اشیاء کا احتراق ہمیشہ حرارت خارج کرنے والا عمل ہوتا ہے؟ کیا کسی شے کے مائع میں حل ہونا ہمیشہ حرارت جذب کرنے والا عمل ہوتا ہے؟ کیمیائی تعامل میں جس طرح توانائی کی صورت تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح اور کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ حرارت دینے پر شے کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا درجہ حرارت بدلتا ہے، اس کا رنگ بدلتا ہے، اسی طرح اس میں سے گیس بھی خارج ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ذیل کا عمل کیجیے۔ عمل کیجیے، مشاہدہ کیجیے۔ چینی مٹی کی 3 موٹی پٹیاں لیں، ان پر بالترتیب گندھک، کوئلہ اور کاپر سلفیٹ کی قلمیں ڈالیں۔ ان پٹیوں کو گرم کریں۔ آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ کاربن گندھک کو حرارت دیں تو وہ جلتے ہیں، یعنی ان کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ گیس تیار ہوتی ہے۔ ان کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ کاپر سلفیٹ کا بنیادی نیلا رنگ گرم کرنے پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ کیمیائی تعامل میں عامل اشیاء سے حاصل اشیاء ملتی ہیں۔ کیمیائی تعامل کو علامات و ضابطوں کی مدد سے لکھتے ہیں۔ اسے کیمیائی مساوات کہتے ہیں۔ کیمیائی مساوات لکھتے وقت بائیں جانب عامل اشیاء اور دائیں جانب حاصل اشیاء لکھی جاتی ہیں۔ ترکیبی عمل، تحلیلی عمل اور ہٹاؤ کا عمل کیمیائی تعاملات کی قسمیں ہیں۔ کیمیائی تعامل میں حصہ لینے والی اشیاء کیا کہلاتی ہیں؟ عامل اشیاء۔ کیمیائی تعامل میں تیار ہونے والی اشیاء کیا کہلاتی ہیں؟ حاصل اشیاء۔ کیمیائی تعاملات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کیمیائی تعاملات کی قسموں کے نام بتائیے۔ ترکیبی عمل،
تحلیلی عمل، ہٹاؤ کا عمل۔ جس کیمیائی عمل میں 2 یا زائد عامل اشیاء کے ملنے سے صرف ایک ہی مرکب حاصل ہوتا ہے، اس عمل کا نام بتائیے۔ ترکیبی عمل، جس تعامل میں ایک شے کے تقسیم ہونے پر اس سے 2 یا زائد اشیاء حاصل ہوں، اس عمل کا نام بتائیے۔ تحلیلی عمل، جس تعامل میں ایک جز دوسرے جز کو ہٹا کر الگ کر دیتا ہے اور خود اس کی جگہ لے لیتا ہے، اس عمل کا نام بتائیے۔ ہٹاؤ کا عمل، جس تعامل میں کسی عنصر یا مرکب سے ہائیڈروجن مل جاتی ہے یا کسی مرکب میں سے آکسیجن خارج ہوتی ہے، اس عمل کا نام بتائیے۔ عمل تکسید، جس تعامل میں کسی عنصر یا مرکب سے ہائیڈروجن مل جاتی ہے یا کسی مرکب میں سے آکسیجن خارج ہوتی ہے، اس عمل کا نام بتائیے۔ عمل تحویل، جو شے کسی تعامل میں راست حصہ نہیں لیتی لیکن اس کی موجودگی سے تعامل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اس شے کا نام بتائیے۔ تماسی عمل، اگر میگنیشیم کے تار کو جلایا جائے تو اس کا ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ تعامل ہوتا ہے، تعامل کے نتیجے میں تیار ہونے والی شے کا نام بتائیے۔ میگنیشیم آکسائڈ۔ اس تعامل کا نام بتائیے جس کے دوران حرارتی توانائی خارج ہوتی ہے۔ حرارت خارج کرنے والا تعامل۔ اس تعامل کا نام بتائیے جس کے دوران حرارت جذب ہوتی ہے۔ حرارت جذب کرنے والا تعامل۔ کاپر سلفیٹ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ نیلا۔ کیمیائی تعامل کو علامات اور ضابطوں کی مدد سے لکھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیمیائی مساوات۔ عامل اشیاء کو کیمیائی مساوات میں کس جانب لکھا جاتا ہے؟ بائیں جانب۔ حاصل اشیاء کو کیمیائی مساوات میں کس جانب لکھا جاتا ہے؟ دائیں جانب۔